اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ حامیم سجدہ آیا 11۔ ثم پھر یعنی زمین کو پیدا کرنے کے بعد استوا متوجہ ہوا، یعنی رب العزت نے ارادہ فرمایا الی السماء آسمان کی طرف، آسمان کی تخلیق کا، وہی دخان اور وہ ایک دھواں تھا، یعنی بھاپ کی شکل میں تھا جو پانی کی سطح پر اٹھ رہا تھا۔ فقال لها وللارض آتیا طوعا او کرہا، تو اس نے اس سے اور زمین سے کہا تم دونوں آ جاؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، یعنی آسمان اور زمین سے کہا کہ میرے حکم کی تعمیل کرو خوشی سے یا ناخوشی سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت اور اس کی تقدیر کا اظہار ہے۔ یہ زمین اور آسمان کی ایجاد کے لیے کنایا ہے۔ قالتا آتینا طائعین، دونوں نے کہا ہم خوش ہو کر آ گئے ہیں۔ دونوں نے کہا ہم اپنے رب کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ دونوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں، ہمارا ارادہ تیرے ارادے کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بلایا تو چلے آئے۔ یہ آنا کیسا تھا؟ آنے کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ دونوں اللہ تعالیٰ کے پاس آئے جیسے اس نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے لیے بلایا تو اطاعت گزار بن کر چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا میرا سورج، چاند اور ستارے نکالو، اور زمین میں نہریں جاری کرو اور پھر نکال دو۔ آنے سے مراد وجود میں آنا ہے۔ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آ گئے۔ سورۃ حامیم سجدہ آیا 12۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، تو اس نے دونوں میں ان کو پورا 7 آسمان بنا دیا۔ رب العزت نے 2 دن میں آسمان بنائے اور ان کی ضرورت کی چیزیں پیدا کی۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اس نے ہر آسمان میں اس کا کام وحی کر دیا۔ رب العزت نے ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، ان کی طرف اس کے کام کا حکم بھیجا جو اس کی حکمت کا تقاضا تھا۔ وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور محفوظ کر دیا، یعنی آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا اور ان میں ستارے بنائے، آسمان کی شیطانوں سے حفاظت کی اور فرشتوں کی باتیں نہ سن سکے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا، یعنی تخلیق اور تقدیر ایک زبردست ہستی کا منصوبہ اور اس کا مقرر کردہ اندازہ ہے جو علیم بھی ہے، جو ہر چیز پر کمال درجے کا غلبہ رکھتی ہے۔ اس نے اپنی قوت اور غلبے سے ہر چیز کو تخلیق کیا، اس نے اپنے علم سے تمام مخلوقات کو گھیر رکھا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَهُ۔ سورۃ حامیم سجدہ آیا 13۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ منہ موڑیں، اگر وہ اس دعوت کے بعد عبادت، تقویٰ اور توحید سے منہ موڑیں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقامت، اس سے استغفار سے منہ موڑیں اور اپنے موقف پر قائم رہیں۔ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو آپ کہہ دیں میں نے تمہیں ایک کڑک سے ڈرا دیا، عاد اور سمود جیسی کڑک ہوگی، تو کہہ دیجئے میں تمہیں ایسی کڑک سے ڈراتا ہوں جو کہ عذاب ہے، جو تمہاری جڑ کاٹ کر رکھ دے گی۔ سورۃ حامیم سجدہ آیا 14۔ اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، جب رسول ان کے پاس ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے آئے، یعنی جب ان کے پاس ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اور انہوں نے ایمان اور توحید کی دعوت دی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وہی حقیقی معبود ہے اور اس کے ماں سوا جو کچھ ہے وہ باطل ہے۔ رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کا حکم دیا اور شرک سے روکا تو انہوں نے دعوت کو یہ کہتے ہوئے رد کر دیا، انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے اتار دیتا۔ یہ شبہ تمام کافر قوموں میں نسل در نسل متواتر چلا آ رہا ہے۔ وہ انتہائی کمزور شبہ ہے، کیونکہ رسالت کے لیے شرط نہیں جس کو رسول بنا کر بھیجا جا رہا ہو وہ فرشتہ ہو۔ سورۃ حامیم سجدہ۔ فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، چنانچہ یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم انسان کی رسالت کو نہیں مانتے اور صاف انکار کرتے ہیں، تم ہم جیسے بشر ہو،
کہ کس طرح تمہاری ہم اتباع کر سکتے ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ آیا 15۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر جو عاد تھے وہ زمین میں ناحق ہی بڑے بن بیٹھے۔ قوم عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا، وہ بغیر کسی حق کے بڑے بن بیٹھے۔ انہوں نے ایمان لا کر عمل کرنے سے ناحق تکبر کیا۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، انہوں نے کہا کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور۔ قوم عاد کو یہ غرور تھا ہم سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مقابلہ کر کے اسے ہٹا دیں گے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، کیا انہوں نے یہ دیکھا نہیں کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے؟ کیا انہوں نے غور نہیں کیا جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے؟ اگر وہ پیدا ہی نہ کرتا تو کیسے وجود میں آتے؟ اگر غور کرتے تو اس دھوکے میں مبتلا نہ ہوتے۔ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور رسولوں کی پیروی نہیں کی۔ آیات سے انکار سے مراد کائنات کی نشانیاں ہیں، پیغمبروں کے دیے جانے والے دلائل، معجزات اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جما دے اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔